بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى. اللہ پاک نے انسانیت کی فلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کے بعد یہ انسانیت بھٹک نہ جائے، اپنی راستوں سے، اپنی راہوں سے، اپنی منزل سے ہٹ نہ جائے، تو اللہ پاک جل شانہ نے یہ منصب امت کو دیا. اور امت میں خاص طور پہ ایسے لوگوں نے یہ کام کیا جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے صالح بندے. انہوں نے اس مقصد کو پہچانا، اس مقصد کو سمجھا. اور پھر انسان جس مقصد کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے گھر بار چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کے لیے زندگی کے دن رات اس مقصد کے لیے صرف کرنا بھی آسان ہوتا ہے، انسان جب مقصد کو سمجھتا ہے. اولیاء کرام نے اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن کرے، اس مقصد کو سمجھا اور خوب سمجھا. انہی میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب، وہ بھی انہی نیک صلحاء اور اللہ کے صالح بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے ان مقصد کو سمجھا. ایک ہے اپنی ذات کی تسبیح پڑھنا، ایک ہے کہ اللہ کے بندوں کو تسبیح پہ لگانا، ایک ہے اپنی ذات کا ذکر عبادت کرنا، اور ایک ہے اللہ کے بندوں کو اعمال کی زندگی پہ لگانا، اس فکر پہ لگانا، اس غم پہ لگانا اور اس درد پہ لگانا. کیونکہ یہ انبیاء کرام کی ترتیب تھی. انبیاء کرام کے بعد صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، نیک لوگوں کا بھی یہی شیوا تھا کہ ایک ایک بندے کو اللہ کی محبت کا جام پلائیں، ایک ایک بندے کو اللہ کی محبت کی ترتیب سکھائیں، بغیر رنگ کے، بغیر کسی مذہب کے اور بغیر کسی علاقے کے. بس ہر بندے کے دل میں یہ بات پہنچائیں اور ہر بندے کے دل کے اندر یہ بات واضح کریں. اس کے لیے سفر کرنا پڑے، کون سی مشکل ہے. کہاں افغانستان میں غزنی ہے اور کہاں لاہور ہے، اماں کی گود کہاں اور قبر کی گود کہاں. بڑا لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر. لیکن اس لمبے سفر کے لیے انہوں نے کوئی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا. آج میں حیران ہوتا ہوں، اس طرح کے جتنے بھی اولیاء صالحین ہیں ان کی تربتوں پہ کوئی پل ایسا نہیں کہ ان کو کوئی قرآن ہدیہ کرنے والا نہ ہو، ان کو کوئی درود پاک پڑھ کے دینے والا نہ ہو، ان کو کوئی کلمہ پڑھ کے دینے والا نہ ہو. اچھا، ان کی تربتوں کے علاوہ بھی غائبانہ طور پہ بھی ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ اعمال کا ہدیہ دیتے ہیں. ایک سبق سدا یاد رکھیے گا، اور یہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کے اس حلقے میں ہے. اعمال کو چننے والا مرنے کے بعد بھی اعمال کا ہدیہ پائے گا، اور مال کو چننے والا مرنے کے بعد مال کا ہدیہ تو کیا، مال سے کچھ پائے گا بھی نہیں. اعمال کو چننے والا، اولیاء کرام جتنے بھی تھے اعمال کو چنتے تھے. ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لحظہ ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی محبت کا یہ عمل کر لیں یا اس بندے کو اللہ کی محبت پہ ڈال دیں اور اللہ کے تعلق پہ ڈال دیں. ہر پل، ہر سانس ان کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات ہوتی تھی. ان کے اندر میں یہ درد ہوتا تھا، یہ غم ہوتا تھا، یہ کڑھن ہوتے تھے. آج اللہ پاک نے ان کو روشن کر دیا، ان کو سدا بہار کر دیا، ان کو روشن کر دیا. ان کی تربتوں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آ کے انہیں اعمال کے ہدیے دینے والے ہیں. آج کا حلقہ کشف المحجوب، اس کی آواز تھوڑی کرو، جتنے آدمی ہیں اتنی آواز ہونی چاہیے.
ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جتنے نمازی ہوتے ہیں سپیکر بھی اتنے ہوتے ہیں، ایسا نہ کرو. امت سپیکروں سے ویسے تھکی ہوئی ہے، ہم نے سپیکر کے نام پہ امت کو بہت تھکایا ہے. اب نہ تھکاؤ، جتنے یہاں بندے ہوں اتنا سپیکر. اگر سپیکر کی ضرورت نہ ہو تو نہ ہو، بس حسب ضرورت. تو آج کا جو حلقہ کشف المحجوب ہے، وہ حلقہ کشف المحجوب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات، صدیوں پرانی وہ زندگی کا نظام جو وہ دے کے گئے تھے، آج کا سائنسی دور کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے لیے ہے، آج کی یہ ضرورت ہے، اور ضرورت نہیں اشد ضرورت ہے. آج کے سائنسی دور کی یہ اشد ضرورت ہے. صدیوں پرانا وہ نظام آج بھی موجود ہے، اس کی افادیت، اس کا فائدہ، اس کا نفع آج بھی موجود ہے. تو آج ہم حلقہ کشف المحجوب میں جو سبق پڑھ رہے ہیں پیر علی جوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس کا پہلے میں متن پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح کو عرض کرتا ہوں. خدمت خلق میں وہ اس وقت کر سکتا ہے، یعنی انسان جب اپنے آپ کو خادموں میں رکھے اور تمام مخلوقات کو مخدوموں کے درجے میں، یعنی بلا امتیاز سب کو اپنے سے بہتر جانے اور سب کی خدمت کو اپنے اوپر واجب سمجھے. نہ اس وقت کہ کوئی خدمت کرے، نہ اس طور پر کہ کوئی خدمت کرے، اپنے آپ کو اس خدمت میں مخدوموں پر فضیلت دے. اور یہ بات ایک ظاہر خسارہ اور واضح عیب ہے، اور زمانے کی تمام آفتوں میں سب سے بڑی آفت ہے. اور اللہ عز و جل کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے اپنی سب دنیا اور آخرت کی لذتوں کو منقطع کر دے اور معاذ اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کے لیے اس کی پرستش کرے. کیونکہ جب تک آدمی اللہ کی کسی اور چیز کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ اپنی ہی عبادت کرتا ہے، نہ کہ خدا کی. اور اپنے دل کی نگرانی اس وقت تک کر سکتا ہے، کہ اپنے دل کو فقط ذات حق سے وابستہ کرے اور محبت الہی کی بارگاہ میں دنیا کے تمام تفکرات کو دور کرے اور اپنے دل کو غفلت اور معصیت کے موقعوں سے محفوظ رکھے. جب تینوں شرطیں مرید میں پائی جائیں تب گدڑی کا پہننا حقیقی طور پر مسلم ہوتا ہے، نہ تقلید کے طور پر. یعنی وہ گدڑی پہننے والا جو مرید کو گدڑی پہناتا ہے وہ مستقیم الحال ہونا چاہیے، جو طریقت کے تمام نشیب و فراز سے گزرا ہوا اور احوال طریقت کا ذوق چکھے ہوئے اور اعمال شریعت کا مزہ پائے ہوئے اور جلال الہی کا غلبہ اور جمال حق کا لطف دیکھے ہوئے. اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مرید کے حال پر مطلع ہو کہ انجام کار وہ کہاں پہنچے گا، واپس آنے والوں میں سے ہوگا یا راستے میں ٹھہرنے والوں میں سے یا منزل مقصود پر پہنچنے والوں میں سے. اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ مرید ایک دن طریقہ سے واپس آئے گا تو اسے کہہ دے کہ اسے شروع ہی میں نہ کرے. اگر وہ سلوک طریقت کے راستے میں ٹھہر جائے تو اس کو صحیح عمل کرنے کا حکم دے، اور اگر وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے تو اس کی پرورش کرے. اس طریق کے مشائخ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں. اب جب طبیب مریض کی بیماری سے ناواقف ہو تو بیمار کو اپنے علاج سے ہلاک کر دے گا، اور اس لیے وہ اس کی پرورش نہیں کر سکتا، اس کے خطرے کے مقام کو نہیں پہچانتا، اس کی غذا دوا اس کے خلاف تجویز کرتا ہے. کیا ڈیٹ لکھ کر رکھا؟ پیر علی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کی جو اہم باتیں فرمائی ہیں ان میں ایک بات یہ فرمائی ہے کہ مخدوم وہ ہے جو اپنے آپ کو خادم سمجھے، وہ مخدوم ہے. میں کہ وہ جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم کہلواتا ہے. میں اس دن ایک بندے کی مثال دے رہا تھا، فرمایا کہ بھیڑ کی طرح خدمت کرنا، بکری کی طرح نہ کرنا. بھیڑ کی طرح. تو پوچھا حضرت بھیڑ کی طرح خدمت کیا ہے؟ بھیڑ کی طرح فرمایا بھیڑ کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور بکری کا سر
اونچا ہوتا ہے. بھیڑ کی طرح خدمت، نہ تعریف، نہ ستائش، نہ شاباش، کسی چیز کی غرض ہی نہ ہو، کسی چیز کا طمع ہی نہ ہو، کوئی بھی چیز مطلوب نہ ہو، کوئی بھی چیز مقصود نہ ہو، کوئی بھی چیز مرغوب نہ ہو، کوئی بھی چیز محبوب نہ ہو، بس ایک چیز اللہ جل شانہ، بس ایک چیز اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. یہ خدمت میں مطلوب ہو. دیکھیں، مقام پانے کے دو راستے ہیں، ایک عبادت کا راستہ ہے، ایک خدمت کا راستہ ہے. مقام پانے کے دو راستے ہیں، ایک عبادت کا راستہ ہے اور ایک خدمت کا راستہ ہے. خدمت کے راستے میں انسان جلدی مقام پا لیتا ہے. اگر خدمت کو سعادت سمجھ کے کرے انسان بہت جلدی مقام پا لیتا ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا اور ایک ہے دعائیں لینا. خدمت ایک ایسی چیز ہے جس میں اندر سے دعائیں نکلتی ہیں اور انسان کرتا چلا جائے، اگر کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. بھیڑ والی خدمت، بکری والی نہیں، کہ خدمت کرتا چلا جائے اور اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے. بس یہ اندر کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں. اور یہ جو بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں نا، بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں، بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں، وہ بے ساختہ جو ہیں عرش کو جا کے ہلاتی ہیں، عرش کو جا کے ہلاتی. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ بہت عرصہ خدمت کرتا رہا، بہت عرصہ، لیکن اس کے ساتھ والے قریب والوں کو قرب الہی، محبت الہی، تعلق الہی نصیب اس کو نہ ہوا. سال ہا سال، سالہ سال نہیں، سال ہا سال. ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ حضرت، میں شکوہ نہیں کرتا، میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ وہ شخص تھوڑی سی خدمت انہوں نے کی، مجھ سے آدھی، مجھ سے چوتھائی، ان کو تو تعلق مع اللہ نصیب ہوا اور ان کی دل کی دنیا کھل گئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں. شیخ، اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہ ملا. تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا تو بکری بن کے کرتا ہے، بھیڑ بن کے نہیں کرتا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو ہمیشہ خدمت میں اپنی تعریف کا منتظر رہتا ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر تیری تعریف کر دی جائے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر تجھے اصلاح کے لیے ڈانٹ دیا جائے تو کئی کئی دن تک اس ڈانٹ کو سوچتا رہتا ہے بطور اپنی تذلیل کے، ذلت کے، کہ میری ذلت ہو گئی. پھر فرمایا کہ میں اپنے شیخ اول حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمت اللہ علیہ، شیخ اول وہ تھے، ان کی خدمت میں ہوتا تھا تو حضرت اگر ڈانٹ دیتے تھے تو کئی کئی دن اس مزے میں سرشار رہتا تھا. اگر ڈانٹ دیتے تھے کئی کئی دن اس مزے میں سرشار رہتا تھا کہ شیخ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری اصلاح فرما دی. اور اگر میری تعریف ہوتی تھی تو کئی کئی دن اس پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا
کہ کہیں میں اس پہ بگڑ نہ جاؤں کہ لوگ تعریف سے جتنا بگڑتے ہیں اتنا تنقید اتنا غلطی کی اصلاح پہ نہیں بگڑتے. اور پھر خدمت کرتے کرتے آج تک سر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ مجھے یہ کہہ دیں کہ بس یہ میں نے سوچا کہ ان کی خدمت ان کی منشا کے مطابق ہو، اور کرتا چلا گیا اور کرتا چلا گیا اور کرتا چلا گیا. پھر خود فرمایا، پر میں میرے حضرت ولایتی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مجھ سے فرمانے لگے کہ عبد الرحیم، میرا تو جی یہ چاہتا ہے تیرے ہاتھوں کو چوموں، تجھے چوموں، پر کیا کروں کہ لوگ دیکھیں گے دوسرے، وہ تجھ سے کہیں حسد نہ کرنے لگ جائیں. یہ دوسرے دیکھیں گے نا، وہ تجھ سے کہیں حسد نہ کرنے لگ جائیں. اور پھر فرمایا، جس طرح میرا یہ جی چاہتا ہے اس طرح تنہائیوں میں میرا جی چاہتا ہے بس میں تیرے لیے مانگوں اور کسی کے لیے مانگوں ہی نہ. فرمایا زندگی کے آخری ایام میں یہ بات فرمائیں. یہ کون بتا رہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا وصال ہوا ہے 1919 میں، 1919 میں یا 19 میں 19 میں یا 20 میں بس اس میں وصال ہوا. تو یہی بات پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج اپنی کتاب کشف المحجوب جو میں نے پڑھی ہے اس میں لکھی ہے. مقام تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک خدمت کا راستہ اور ایک عبادت کا راستہ. عبادت کے راستے میں بگڑنے کے بہت ہی زیادہ راستے ہیں، خطرے ہیں، خطرات ہیں. خدمت کے راستے میں بگڑنے کے خطرات ہیں تو صحیح، کم ہیں. عبادت کے راستے میں تعریف ملتی ہے، زندہ باد، بہت اچھا. اور خدمت کے راستے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ڈانٹ مل جاتی. اور یہ ڈانٹ ہے بس یہی مطلوب ہوتی ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو باغبان ہے کسی پل بھی اپنے پودے کو تراش خراش سے نہیں بھولتا. کبھی گرمی سے اس کو ڈھانک رہا، کبھی سردی سے اس کو، اور کبھی بارش سے، کبھی طوفان سے، اور کبھی گھاس دوسرا اگایا، کبھی اس کو چوک رہا، گوڈی کر رہا، اور کبھی کیا کر رہا. باغبان اپنے اس پودے کو جس پودے سے پھل لینا ہے کبھی بھولتا نہیں ہے. یہ باغبان کا اصول ہے، نہیں بھولتا. اس دن میرے ایک جوان نے بہت سارے مجھے رنگ برنگے کاغذ دے گیا، شاعری لکھی ہوئی. میں نے اس کو جواب لکھا، آئندہ لکھنا چھوڑ دے، وقت ضائع کرتا ہے تو. اتنے سارے کاغذ ایک دفعہ بھی دے گیا، پھر بھی دے گیا، رنگ برنگے کاغذ، اس پہ شاعری لکھی ہوئی. میں نے بھائی تو چھوڑ دے، وقت ضائع کرتا ہے. یہ وقت اعمال پہ لگا، یہ وقت ذکر پہ لگا، اپنی عبادت پہ لگا، یا اپنی تعلیم پہ لگا، اپنی زندگی پہ لگا. یہ کیا کر رہا ہے تو؟ میں نے شاعری کی ہے، حضرت کی بیعت کے بعد بس شاعری نہیں کی. اپنے منہ نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ میری شاعری اور میری غزلیں بہت طاقتور غزلیں ہیں، کبھی کبھی بیٹھ کے پڑھتا بھی ہوں. اور اس کے بعد میں اب بھی بے ساختہ منہ پہ بعض منظر آتے ہیں تو اشعار آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کہتا ہوں بس وہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو میں نے کیا عرض کیا؟ منزل تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک عبادت کا راستہ اور ایک خدمت کا راستہ. عبادت کے راستے میں بہکنے کے اور بگڑنے کے بہت زیادہ خطرات ہیں. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں یہ سبق ہے. کسی نے پوچھا شیطان جو ہے وہ کیوں بدل گیا؟
کہا عبادت کی وجہ سے، اگر خدمت کرتا تو ایسا نہ کرتا. کتنی عجیب بات. عبادت کی وجہ سے. شیطان عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عاشق بھی تھا. عاشق نہیں تھا، عاشق نہیں تھا، بھول گیا میں. عشق والے تو توجیہیں، جسٹیفیکیشن یا لاجک، وضاحتیں نہیں مانگتے. عشق کریں دا دھوئے نہ کھڈے دے نہ کھوئے، عشق تو آتش کود پڑا آتش عشق میں، بس عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عارف تھا، بڑی معرفتیں جانتا تھا، عابد تھا اور بہت بڑا عالم تھا. اگر خادم ہوتا نا، خدمت والا ہوتا، یہ شیطان تو فرشتوں کا استاد تھا اور بڑے بڑے مقامات اس نے پائے. اس سے غلطی جو ہوئی، یہ خادم نہیں تھا، اس کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں تھا. اور ایک خدمت کا جذبہ وہ ہے جو اندر سے اٹھے، اور ایک وہ ہے جو جس کے لیے بار بار دھکا لگانا پڑے. وہ خدمت نہیں ہوتی، وہ خدمت نہیں ہوتی. پنکھا ہے، بس بجلی آ گئی چل رہا. ایک ہے کہ لاٹھی سے پنکھا چلاؤ، یوں لاٹھی مارو، یوں زور سے چلے گا، اس پھر رک جائے گا، پھر لاٹھی، پھر پنکھا، اور پھر حرکت کرے گا، پھر رک جائے گا. منت کر کے، خوشامد کر کے، ڈانٹ کے، سمجھا کے، بجھا کے، بتا کے، سجھا کے خدمت کرنا ہوتی تو ہے، لیکن ایک وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے چلتا چلا جائے. اور جس خدمت کے اندر دل کی گہرائیاں ہوتی ہیں، اس خدمت سے خدمت خود راستے دیتی ہے. اور کہتے ہیں مجھے عشق کرنا ہے، کہا کر، کہا پھر، کہا عشق تجھے عشق کی راہیں خود سکھا دے گا. عشق تجھے عشق کی راہیں خود سکھا دے گا. خدمت کر، خدمت تجھے خدمت کی راہیں خود بتا دے گی. پھر جب عشق ہوتا ہے اور سچا جذبہ ہوتا ہے تو وہ خدمت اندر راہیں دیتی ہے کہ اگر میں اس طرح کر لوں تو اور بہتر ہوگا، اگر اس طرح کر لوں تو اور اچھا ہوگا، اگر اس طرح کر لوں تو اور خیر ہوگی اس میں. پھر اپنی راہوں پہ چلتا چلا جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا تیرے اندر 3 خامیاں ہیں. ایک کیا کرتا ہے؟ تعریف کا انتظار. اگر تنقید کر دی جائے، اعتراض کر دیا جائے، ڈانٹ دیا جائے تو کئی دن اس جلن میں رہتا ہے. اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پر اعتراض کر دیا جاتا تو ہم کئی دن اس مٹھاس میں رہتے تھے. انسان خدمت سے پاتا ہے. کتنے مغل فرما روا ہیں. یہ انارکلی میں نا قطب الدین ایبک کی تربت دیکھی آپ نے؟ دلی میں ایک اس کا مینار ہے بہت بڑا، ایبک کا. بہت بڑا حاکم تھا، لیکن یہ اس مقام تک غلام تھا اور بکتا ہوا غلام تھا. اس مقام تک یہ جو شخص پہنچا ہے، آج انارکلی میں اس کی تربت ہے، اس مقام تک یہ شخص پہنچا ہے، اس کے پہنچنے کی بنیاد خدمت ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک بات، 2 بندوں کے بارے میں نے جو چیز پڑھی نا بڑی انوکھی پڑھی، اور وہ حیرت انگیز پڑھی. ایک ایاز کے بارے میں، قدرتی اس کی قبر بھی لاہور میں ہے، جو محمود ایاز غلام تھا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور ایک قطب الدین ایبک کے بارے میں، اس کی قبر بھی لاہور میں ہے. ایاز کی قبر چوک شالم مارکیٹ میں، چوک رنگ مال میں ہے، ہاں شوہ بازار، وہ سامنے مسجد ہے، بالکل مسجد محمود و ایاز.
اور اس کی قبر جو ہے وہ انارکلی میں. اس میں ایک چیز جو خاص طور پہ ان کی زندگی میں تھی خاص طور پہ، اور بڑی عجیب تھی، وہ یہ تھی، یہ وہ خادم تھے جن کے اندر احساس خدمت تھا. یہ بات ایک بہت بڑی معتبر کتاب میں لکھی ہوئی ہے. میں پڑھ کے حیران ہو گیا. اس نے کہا ایک ہے خدمت، ایک ہے احساس خدمت. پھر انہوں نے مثال دی. ایاز کا مزاج یہ تھا کہ بادشاہ کی ایک ایک چیز کا خیال کرتا، اور باقی جو ہوتے تھے وہ بادشاہ کی موجودگی میں تو بادشاہ کی ایک ایک چیز کا خیال کرتے، اور غیر موجودگی میں پھر اپنا خیال کرتے، ایک ایک چیز کا خیال نہ کرتے. ایک دفعہ بادشاہ کے شاہی لباس سے ایک بٹن گرا، اس پہ ہیرے جڑے ہوئے تھے اور بہت قیمتی ہیرے تھے. اس کی نظر پڑی. لوگ جو ہیں بادشاہ اٹھا تو اٹھے اور بادشاہ کے پیچھے دوڑے. بادشاہ جا رہا تھا کہ ہم کسی طرح بادشاہ کے ہم نشین بن جائیں اور بادشاہ کی نظروں میں اونچے ہو جائیں. اور یہ اس نے کیا کیا، اس کی نظر پڑی تو اس نے وہ اٹھا لیا، اور اٹھا کے پھر جب موقع ملا تو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. تو بادشاہ نے پوچھا ہمارے پاس تو اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اس نے کہا حضور آپ کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں لیکن اس کی نسبت آپ کے لباس سے تھی. مجھے پتا ہے آپ کے پاس ایسے جواہرات کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. میرے سامنے آپ کی حیثیت ہے تو آپ کے جسم سے لگنے والی ہر چیز کی حیثیت ہے، اس کی نسبت آپ سے تھی. کہا کہ بادشاہ نے بے اعتنائی سے محمود نے وہ لے لیا. لینے کے بعد اس کو جا کے رکھ دیا اور ایک کاغذ لکھا کہ یہ وہ بٹن ہے جس کے ساتھ ایاز کی وفا اور احساس ہے. خدمت احساس کہ میرے بادشاہ کی جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، جس کا میں خادم ہوں، اس کی ایک ایک چیز کو آنچ نہ آئے، ضائع نہ ہو. ایک اس کے بارے میں، ایک قطب الدین ایبک کے بارے میں، اس کے اندر بھی خدمت تھی احساس والی. آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات جو فرمائی بڑی انوکھی ہے کہ انسان کے مقامات دو وجہ سے ہیں. انسان جو مقام پاتا ہے دو وجہ سے، ایک خدمت سے اور ایک عبادت سے. خدمت کرنے والا بہت جلد آگے نکل جاتا ہے، اور خدمت کرنے والا اللہ کے خزانوں کو جلد پا لیتا ہے. بادشاہ کے پاس ایک کشتی تھی شاہی. بادشاہ نے قطب الدین ایبک کو جلدی سے وہ گٹھڑی دی اور کشتی میں بیٹھ گیا، اور اس کو حکم تھا تو یہاں ٹھہر، میں مچھلی کا شکار کھیل کے بادشاہ کا شوق تھا، میں واپس آتا ہوں. اس نے گٹھڑی کو لیا. قدرتی طور پہ دریا کے کنارے کھڑے کھڑے شام ہو گئی. بادشاہ شام ڈھلے آیا، آگے دیکھا کہ قطب الدین جو ہے ویسے کھڑا ہے اور گٹھڑی کو تھامے کھڑا ہے، اور پاؤں پہ نظر پڑی تو پاؤں سے نیچے خون رس رہا ہے، اور جوتوں کے اوپر خون کی لکیریں ہیں، یعنی خون سے رنگے ہوئے ہیں. بادشاہ حیران ہوا کہ قطب الدین یہ کیا ہو؟ اس نے کہا کیا جناب، مجھے تو خبر نہیں حضور انور. اس نے کہا تیرے پاؤں پہ خون کیوں ہے؟ کہہ رہا کچھ مجھے شبہن محسوس ہوتی رہی ہے. دیکھا تو مچھر اور کیڑے مکوڑے ان کو کاٹتے رہے، یہ اس
پوٹلی اور اس گٹھڑی کی امانت کو سنبھالتے رہے کہ اس کا احساس ہو، اور وہ کاٹتے رہے. بادشاہ نے وہ چیز لے لی اور لے کے ان کو اجازت دے دی، لیکن وہ خدمت دل میں رکھ لی. وہ خدمت دل میں رکھ لی. بعض انسانوں کی بعض خدمات ایسی ہوتی ہیں وہ ناقابل فراموش ہوتے ہیں. محمود شکار پہ گیا، ایاز غلام ساتھ تھا. شکار میں لڑتے لڑتے 2 باقی رہ گئے. بادشاہ نے اپنے ہی گھوڑے پہ ایاز کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، تھک گیا تو بادشاہ نے درخت کے ساتھ گھوڑا باندھا، تلوار جو ہے درخت کے ساتھ کھڑی کی اور ایاز کو کہا تو بھی لیٹ جا یہیں، میں بھی لیٹ جاتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کی آنکھ کھولی تو ساتھ کھڑا، انہیں کہ آپ لیٹ جائیں میں لیٹتا ہوں. کئی گھنٹے تھکا ہوا بادشاہ صاحب کھڑے ہونے کے بعد جب آنکھ کھولی تو وہیں لیٹا. تو کتنا وقت گزر گیا؟ اس نے کہ اتنے پہر گزر گئے. پہر ہوتے تھے نا. تو نہیں لیٹا؟ اس نے کہا حضور آپ نے تلوار کھڑی کی تھی، آپ کے حکم سے، آپ کے ہاتھ سے تلوار تھی درخت کے ساتھ، لیکن جس انداز سے کھڑی کی تھی اگر نیند میں آپ کا ہاتھ لگ جاتا یہ تلوار سیدھی آپ کی آنکھ میں، گردن میں یا سینے میں چبھ جاتی. میں اس کے آگے کھڑا تھا کہ تلوار میں ہٹا نہیں سکتا اور آپ کی تکلیف برداشت کر نہیں سکتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مقام تک پہنچاتی ہیں، وہ خدمت نہیں، اس کے اندر خدمت احساس ہوتا ہے، اور یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا. خدمت بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے، پھر اس کے اندر احساس کا مادہ آ جانا یہ پھر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. میں ایک جگہ سن رہا تھا کہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں نے کہا سچ ہے، یہ خدمت نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. اگلی بات پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب طبیب مریض کی بیماری سے واقف ہوتا ہے تو اس کو علاج دیتا ہے. کسی کو کڑوی گولی، کسی کو میٹھی، کسی کو سوئی چبھا دی اور کسی کو میٹھا بند کر دیا، کسی کو میٹھا زیادہ کر دیا، اور کسی کو نمک زیادہ کر دیا، کسی کو نمک بند کر دیا. طبیب جو ہوا کسی کو دھوپ سے سلا دیا، اس کو دھوپ لگواؤ، اس کا مرض ایسا ہے کہ اس کو دھوپ ضروری ہے. اب اس کو کہا اس کو دھوپ سے بچاؤ، اس کو ٹھنڈک سارا دن پانی ڈالو. حالانکہ اس کی طبیعت تو کچھ اور چاہ رہی، لیکن طبیب کچھ اور کہہ رہا. طبیب کو پتہ ہے کہ میرا مریض جو ہے اس کو کس مرض میں کس دوا کی ضرورت ہوتی ہے. طبیب کو خبر ہوتی ہے کہ میرے مریض کو کس مرض میں کس دوا کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں 3 سال جو ہے وہ فرمانے لگے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے میری صحبت رہی 3 سال سے. حضرت رشید احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 3 سال ان سے میرا تعلق اور صحبت رہی، لیکن 30 سال کے بعد مجھے تصوف کی سمجھ آئی. 30 سال کے بعد، کیونکہ حضرت مولانا محمد قاسم تب تو چھوٹی عمر میں غالباً 49 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے. 30 سال کے بعد سمجھ آئی تصوف کیا ہوتا ہے. اور وہ 3 سال میرے مرشد نے جو میرا علاج کیا تھا وہ مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ اس وقت کس چیز سے روکا تھا، اس وقت کس چیز سے منع کیا تھا، اس وقت کس چیز کا حکم فرمایا تھا، اس وقت کیا کیا تھا. سمجھ اس وقت نہیں آئی، بعد میں آئی.
معالج کہتا ہے اسے کہ اس کے نبض کے اندر اب اس کی زیادتی ہے، اس کو کم کر دو، اس کے اندر جو ہے اب نمک کم کر دو، مریض ٹھیک ہوگا. اب اس کو نمکین چیزیں زیادہ کھلاؤ، اچار کھلاؤ، اس کو نمکین چیزیں زیادہ کھلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو معالج جانتا ہے نا، معالج کو خبر ہے. اور جس معالج کو خبر نہیں وہ معالج ہی کیا ہے. وہ ایک صاحب فجر کی نماز پڑھنے ہمارے ہاں آتے تھے، روزانہ آتے تھے. میں نے بہت عرصے سے ایک دفعہ ان کے ذمہ خدمت لگا دی، اس کے بعد میں نے انہیں فجر کی نماز میں نہیں دیکھا. پتہ نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، اور خدمت پیسوں کی نہیں تھی. معالج کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا اب علاج کیا ہے، اس کو کہاں کرنا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس کے حوال سن کے فرمایا آج کے بعد صرف فرض نمازیں پڑھا کر، سب کے سب سنت غیر موقدہ جتنی بھی اور واجبات پڑھا کر، سب قرآن کی تلاوت، سارا ذکر، سب تسبیح، سب بالکل چھوڑ دے، بالکل چھوڑ دے. حضرت میں حضرت نہیں، بس اگر ہم ہماری بات مانتے ہو سب کو چھوڑ دو. معالج کیا سمجھتا ہے کہ اب اس کو اس کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس کی کیفیات میں کشف اتنا غالب ہو گیا تھا، اتنا غالب ہو گیا تھا، اگر یہ کشف اس کا کم نہ کیا جاتا کہیں خطرہ ہو کہ یہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دے، خدا کا دعویٰ نہ کر دے. اب اس کو اس سے بچانا ہے. ہوگا اس وقت جب اپنے مرشد کو اطلاع کرے گا. میں اس دن اپنے ایک ساتھی سے ناراض ہوا، ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، 4 دفعہ، آخر میں نے چھوڑ دیا اس کو اس کال پہ. میں نے کہا مجھے اطلاع کیا کر احوال کی، اس نے نہیں کیا، پھر ناراض ہوا، پھر نہیں کیا، پھر آخر میں نے اس کو کہنا چھوڑ دیا. اور یہ کہنا چھوڑ دینا بہت بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے جس کی حد نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس سے ناراض ہوتے تھے اس کو کہنا چھوڑ دیتے تھے، بہت بڑی سزا ہے. احوال دے گا، اپنے احوال دے گا، اپنے احوال دے گا، حال دے گا تو اصلاح ہوگی، تو علاج ہوگا. معالج کو جا کے کہتے ہیں یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، یہاں درد ہے. میں بعض اوقات ایسے میں کوئی بہت بڑا نباز نہیں ہوں، چند نبضیں جانتا ہوں، ہاتھ رکھ کے سر سے پاؤں تک بتا دیتا ہوں، پھر بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہاں درد ہے، یہ درد ہے. میں نے کہا بھائی اس کو آپ بتانے دیں، یہ بتائے گا تو اس کا چین آئے گا. حالانکہ میں کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہوں بعض اوقات، بہت ساری چیزیں، وہی چیزیں جو بتائے بیٹھا ہوں وہ خود بتاتا ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے میں بس کو بتاؤں گا تو مجھے چین آئے گا. کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو؟ بے ساختہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی رضا اس وقت حاصل ہو جب اپنا حال مرشد تک پہنچائے، اور اچھا نہیں، اگر برا تو ضرور ہی پہنچائے. مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا، مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا، یا یہ خطا ہو گئی، یا یہ غلطی ہو گئی، یا یہ میرے اندر عیب ہے، برا تو ضرور ہی پہنچائے. پھر مریض کو دوا دی جائے کہ اب اس کو چٹکی دی جائے، اب اس کو چمچ دی جائے، اب اس کو یہ دیا جائے، یہ دیا جائے، یہ کیا دیا جائے. پھر مریض کے بارے میں معالج کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا دیا جائے. اور فرمایا کہ بعض اوقات احوال لکھے جاتے ہیں، جواب نہیں ملتا. فرمایا جتنی دیر وہ خط پڑھتے نا اتنی دیر جو توجہ ہوتی وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. جتنی دیر وہ تیرا خط پڑھیں گے تو یہ جواب ملے نہ ملے، اتنی دیر میں جو ان کی توجہ تیرے اوپر آئے گی وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر بات توجہ کی آ گئی، آج میں توجہ کو کھول رہا ہوں، توجہ کے ساتھ ایک لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، آج تک
توجہ حاصل کریں، توجہ حاصل کریں، توجہ حاصل کریں. آج میں توجہ کو صرف ایک لفظ میں سمو رہا ہوں. جو مرشد کی محبت ہے نا، محبت حاصل کریں، اسی کا نام توجہ ہے. بس عشق، خدمت کے ذریعے، خلوص کے ذریعے، للہیت کے ذریعے، اتباع کے ذریعے، مان کے چلنے کے ذریعے، اور دل کو صاف رکھ کے، بدگمانی ہٹا کے ان کی جو محبت لے لی جائے، 100% محبت لے لی جائے کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کریں، تجھ سے اتنی محبت کریں. بس یہی محبت جو ہے نا، یہی توجہ ہوتی ہے. ماں کی محبت تو ہوتی ہے کہ ماں بے چین ہو جاتی ہے کہ میرا دودھ ٹپک رہا ہے، میرا بچہ بھوکا ہے اور میرا بچہ رو رہا ہے. دوسری مائیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو اس بچے کی وہ محبت حاصل نہیں ہوتی جو اس ماں کو حاصل ہو چکی ہے. یہ نہیں ہے، ان کو اس بچے کی وہ محبت حاصل نہیں ہوتی جو اس ماں کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے. بس وہ محبت اور عشق حاصل ہو گیا تو اسی کا نام توجہ ہے، اسی کا نام توجہ ہے، اسی کا نام توجہ ہے. اور جو توجہات جس کو مل گئیں اس کا کام بن گیا. تو مولد جانتا ہے، مولد جانتا ہے. میں نے اپنے ایک ساتھی کو ڈرتے ڈرتے ایک نصیحت کی، اور محبت پیار سے اور منت کے لہجے میں. اس کے بعد اس کا مجھے جو دستی خط ملا اتنا سخت تھا جس کی حد میں. اس کے بعد میں نے اس کو جواب دیا، معذرت بھی کی اور جواب دیا کہ میں آپ کے اس رویے کا آپ سے انتقام لوں گا. آپ نے جو میرے ساتھ یہ رویہ کیا ہے کہ میری محبت، آپ کو جو میں نے خلوص دل سے نصیحت کی اور محبت کی اور آپ کو بیٹھ کے سمجھایا، اور اس کے سلے میں مجھے اتنا سخت قسم کا خط کا جواب لکھا، میں اس کا انتقام کروں، اس کا انتقام لوں گا. اور میرا انتقام یہ ہوگا کہ آج کے بعد میں آپ کی ریسپیکٹ زیادہ کروں گا. اور کبھی سمجھاؤں گا نہیں. یہ ہلکا کشف المعجوب ہے، اس لیے ایسی بیٹھی باتیں کر رہا ہوں. جمعرات کے درس میں یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ باتیں اس حلقے کی ہیں. یہ فقیری کا حلقہ ہے نا. میرے پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی توجہات اور جن کی نسبت سے یہ تسبیح خانہ ہے، میرے مرشد خواجہ سید عبداللہ حجوی رحمت اللہ علیہ، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تو معالج کو خبر ہے کہ معالج اس کو اب علاج کون سے چاہیے، اس کو دوا کون سی چاہیے، اس کا مرض کیا ہے، اس کو کون سی چٹکی چاہیے، تو معالج کو خبر ہے. معالج کو خبر ہے. معالج کو اس وقت جب معالج کو اطلاع دی جائے گی اپنے احوال کی، اور احوال میں مراد یہ ہے کہ اگر اچھی کیفیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ اگر بری کیفیت ہے تو وہ ضرور اطلاع دی جائے. آپ ویسے بھی دیکھیں گے، میں چھوٹا سا حکیم ہوں، بڑے بڑے حکیم بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. مریض کبھی آ کے آپ مریض معالج کو اپنی اچھی حالت نہیں بتاتا، وہ حالت بتائے گا جو بری ہوگی. اور ہمارے پاس جو بندے آتے ہیں کہ سرکار مجھے کشف ہوا، میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، ایسے گیا اور یوں گیا اور وہ گیا. بھائی ٹھیک ہے، چلو اگر یہ کیفیتیں سچی ہیں تو ضرور لکھیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. پھر کہہ رہا ہوں یہ کیفیتیں اگر سچی ہیں تو ضرور لکھیں. وہ ایک بندے نے مجھے اپنی کیفیت لکھی، میں نے 61 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی، یا سورۃ یاسین پڑھ کے سویا
تو یہ کیفیتیں ہونا شروع ہو گئی. میں نے سوالیہ نشان لگا کے خط کو رکھ دیا ایک طرف, صرف سوالیہ نشان لگایا. پھر ایک دفعہ لکھا, یوں کیفیتیں ہوئیں, یوں زیارت ہوئی, ایک فلاں ہستی آئی, اس نے کہا حکیم صاحب کو میرا سلام کہنا. میں نے سوالیہ نشان لگ کے خط کو رکھ دیا, ڈیٹ لگا دی. 3 4 5 مہینے یہ کیفے چلتی رہی. اس کے بعد ایک خط آیا کہ میں اس وقت سخت مشکل میں ہوں اور میری جان کو بھی خطرہ ہے, میری عزت کو بھی خطرہ ہے, اتنے 1000 روپے کی اشد ضرورت ہے, آپ یہ بندہ آ رہا ہے اس کو دے دے اور 3 دن کے بعد میں آؤں گا. میں نے سوال نشان لکھ کے لگا, میں نے کہا اس وقت میرے پاس یہ ترتیب نہیں ہے. وہ واپس چلا گیا. ویسے بھی وہ کہتے فقیر تما نہیں کرتا, منع نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا. اللہ کا فضل ہے ہمارا لنگر پہ لگ رہا, شکر ہے. آج ہی میں میاں صاحب سے بیٹھا مشورہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ آ گیا سر پہ, تو اس نے پھر جو ہے وہ کیفیات لکھنی شروع کی. ایک دفعہ پھر خود آیا, انہوں نے کہا جی اب پھر وہ اس کی ڈیمانڈ, اس کا 1/4 حصہ تھا, میں نے وہ بھی نہ دیا. اس کے بعد نہ خود آیا نہ خط آیا. ہاں اگر سچی کیفیت ہے تو ضرور لکھنی چاہیے, ضرور لکھنی چاہیے, لیکن ساتھ علاج کے لیے معالج کو اپنی کیفیات وہ تو بتائیں جسم کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے. اس وقت ہوگا جب پیر کو اپنا معالج سمجھے گا, جب پیر کو اپنا معالج سمجھے گا وہ اس وقت ہوگا جب سمجھے گا کہ یہ پیر میرا علاج کرتا ہے. اگر تو علاج مطلوب نہیں ہوگا پھر دنیا مطلوب ہوگی, دنیا کا عہدہ, دنیا کا مال, دنیا کی چیزیں, دنیا کے مسائل, دنیا کی مشکلات اگر حل ہو گئیں تو زندہ باد, اگر نہ حل ہوئی تو مردہ باد. کیونکہ جو مقصود اور جو مطلوب یہ لے کر آیا تھا وہ اس کا پورا نہ ہوا. اور اگر آخرت مطلوب ہوگی تو پھر آخرت جو ہے اس کو سامنے رکھ کے چلے گا. پھر اگر دنیا مل گئی تو ٹھیک ہے, اور دنیا کی مسائل حل ہو گئے تو ٹھیک ہے, اور اگر دنیا کے مسائل حل نہ ہوئے اور دنیا کی مشکلات حل نہ ہوئیں تو کہے گا کہ اللہ میرا مطلوب تو تجھے راضی کرنا ہے, تو راضی ہو جا, مجھے پتا ہے تیرے راضی ہونے سے میرے سارے کام ہو جائیں گے, اور تیرے راضی ہونے سے سب میری مشکلیں حل ہو جائیں گی. میرا مطلوب تو ہے اور تجھے راضی کرنا ہے, تو میرا مطلوب ہے اور تجھے راضی کرنا میرا مقصد ہے. معالج کو خبر ہے. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات واضح فرمائی ہے. پہلی بات خدمت کی اور دوسری بات علاج کی, واضح فرمائی. اگر ہم ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے چلیں گے, اگر ہم ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھیں گے تو اللہ پاک جل شانہ وہ وقار اور مقام عطا فرمائے گا جو بڑی بڑی عبادت کرنے والوں کو بہت کم ملا ہوگا. ترقی کے دو راستے, ایک خدمت کے ذریعے, ایک عبادت کے ذریعے. پھر ترقی کا اگلا راستہ وہ یہ ہے کہ معالج کو اپنی کیفیات سے آگاہی اور معالج کے علاج پہ 100% توجہ. ایک صاحب کو میں نے دیکھا, وہ کچھ چیزیں ایسی پکی ہوئی تھیں, منہ میں پانی آ رہا تھا, بعض ایسے کر رہے تھے, منہ میں پانی ایسے آتا ہے نا, اور اس کے چٹکارے ہوتے ہیں, وہ کر رہے تھے. میں نے دیکھا, میں نے کہا پھر ترس کیوں رہے, کھا لیں. کہنا کیا کروں, ڈاکٹر نے منع کیا. ساری زندگی جوانی میں یہ مزے لے لے کے چیزیں کھائی ہیں, اب ڈاکٹر نے منع کیا, معالج نے منع کیا. تو اس کی بات سن کے حیران ہوگا.
کہ معالج نے منع کیا اس لیے جان جائے گی، اور پیر نے منع کیا اس لیے ایمان جائے گا۔ معالج نے منع کیا، ڈاکٹر نے، کیوں؟ کیا جائے گی؟ جان جائے گی نا۔ اور پیر نے منع کیا، کیا جائے گا؟ اور سچ کہہ رہا ہوں، میرے 1000 دل ہو تصدق حضور پر، میری 1000 جان قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان قربان مصطفیٰ۔ سب کو ڈال دیا نا دوستوں کو کڑھا میں، اور وہ ایک پل کے اندر جل کے کوئلہ ہو گئے۔ جب اس اللہ کے نیک بندے کی، اس بندے کی باری آئی کملی والے کے غلام کی، تو رونے لگ گئے۔ کہا ہم کہتے تو ہیں ہمارا مذہب اختیار کر لے، کہا نہیں، اصل میں اللہ نے جان دی تھی، آیا ہے جان دینے کا وقت، اور جان ہے ایک۔ اللہ نے جان دی تھی اور آیا ہے جان دینے کا وقت، اور جان ہے ایک۔ میں تو یوں چاہوں جتنے میرے بدن کے بال ہوں اتنی میری جانیں ہوں، اور ایک جان ختم ہو اور دوسری ختم ہو اور تیسری۔ ثم احیا ثم اقتل، میں زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ اس کے لیے جان دینے میں ایسا مزہ آتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ پھر یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس کے لیے خیر کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ آپ کے غیب کے خزانے سے اس کے لیے برکت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ غیب کے خزانے سے اس کی مشکلیں غیب سے آسان کر دیتا ہے۔ پھر توجہات اس کے پیچھے ہوتی ہیں اور اللہ اس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حدیث سامنے آئی فوراً کے فوراً کہ فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں اہتمام سے جاتا ہے، اگر بیمار ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے عیادت کرنے آتے ہیں، اور اگر کسی بیماری کی وجہ، کسی کام کی وجہ سے وہ جاتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی معاونت کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی مدد اس کے قریب آ جاتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے اللہ کی مدد اس کا تعاقب کرتی ہے، اللہ کی رحمت اس کا تعاقب کرتی ہے۔ عطا الہی، شفقت الہی، رحمت الہی اس کا تعاقب کرتی ہے۔ اس کا تعاقب کرتی ہے۔ وہ مجھے اس دن ایک کیفیت ملی، اور نے کہا جی ایک دیوانہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے نا تسبیح کھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہوں، گھر کا میرا پلاٹ ہے وہ بیچ دوں گا تو گھر میں کوئی جوتوں کا کام کر دوں گا، مجھے قبول کر لیں۔ میں نے کہا اس کو ابھی ٹھہر جا، اس کے خلوص میں شک نہیں ہے دیوانہ اور مستانہ، شکر ہے نہیں ہے فرزانہ۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل سے چلنے والے کو۔ ہاں، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، بوڑھی ماں، سالہ سال کے بعد آواز آئی، کون؟ کہا سفیان، کون؟ آپ کا بیٹا۔ کہنے لگے میں تو بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر چکی ہوں، جا بیٹا، جنت میں ملاقاتیں ہوں گی، تو جہاں مرے میں جہاں مرے، میں تو تجھے اللہ کی راہوں میں وقف کر چکی ہوں، اب جنت میں ملاقاتیں ہوں گی۔ دروازہ نہیں کھولا ماں نے، میں تو تجھے اللہ کے لیے وقف کر چکی ہوں۔
میں کہا کرتا ہوں نا کہ میرے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں، فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، فلاں امریکہ، فلاں انگلینڈ، فلاں 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 فلاں، اور میں نے کہا گھاٹے کا سودا کیا، کوئی ایک بیٹا یا ایک بیٹی تو اپنے لیے رکھ لیتے اپنی آخرت کے لیے، ایک تو اپنے لیے رکھ لیتے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ سودے کر لیے، ہاں کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ سودے کر لیے، یا اللہ کے لیے خود بک گئے، یا اپنی نسلوں میں سے کسی ایک نسل کو کہا کہ جا تجھے میں نے اللہ کے لیے دیا۔ واہ، تجھے میں نے اللہ کے لیے دیا۔ انسان کی زندگی میں بڑے موڑ آتے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کو حضرت پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت کو کروڑوں اربوں نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا سبق چھوڑے ہیں، ان کے ایک ایک لفظ کے اندر کائنات ہے، ان کے ایک ایک حرف کے اندر کائنات ہے، کائنات ہی کائنات ہے، انوکھی کائنات ہے۔ انوکھی کائنات، صدیوں پرانی زندگی ایسی پیش کی کہ آج ہمارے لیے ایک ایک حرف سبق بن گیا، راہ بن گیا، منزل بن گیا۔ تو اس لیے اگر اللہ پاک نے تسبیح خانے سے جوڑ دیا ہے نا مجھے بھی آپ کو بھی، تو پھر ایک ہے عبادت کے ذریعے منزل، ایک ہے خدمت کے ذریعے۔ ایک صاحب مجھ سے منت کر کے کام لے گئے، کہنے لگے یہ کام ہے مجھے دے دیں، کو لکھنے کا کام تھا، جو منت کی جو منت کی جو منت کی۔ دیوان سنگھ مفتون کہنے لگا روز میرے پاس ہر ہفتے ایک خط آتا تھا بندے کا، آپ میرے ہاں مہمان ہوں، اتنی محبت عقیدت۔ میں آپ کا ہفت روزہ رسالہ پڑھتا ہوں، اس کا نکلتا تھا ریاست، ہفت روزہ ایک نکلتا تھا رسالہ، ویکلی میگزین ریاست، اور بر صغیر میں اس صحافی کا ڈنکا تھا، اس کا نام تھا دیوان سنگھ مفتون، حافظ آباد کا تھا۔ آپ کا یہ گوجرانوالہ سائڈ نہیں، صرف حافظ آباد ہے نا، حافظ آباد کا تھا، سکھ تھا، دیوان سنگھ مفتون۔ کہنے لگے بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ میں نے کیا کیا، میں نے جو ہے وہ رخت سفر باندھا، ٹرین پہ بیٹھا، بڑا لمبا سفر کر کے گیا، اس پتے کے بعد پوچھتا میں وہاں جب پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا جناب میرا نام دیوان سنگھ، او کمال ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ پوچھا پاس دروازے پہ، کہنے لگے آپ کی رہائش کس ہوٹل میں ہے؟ کہنے لگے میں اس کا چہرہ دیکھوں، اوپر دیکھوں، نیچے دیکھوں، پھر وہ خط دیکھوں، مولا حسین کو بھی خط لکھے تھے، بڑے بڑے لکھے تھے، مولا کے 14 معنی ہیں، یاد رکھنا، بھول نہ جانا کبھی۔ عربی کی لغت میں مولا کے 14 معنی ہیں، ایک کا معنی ہے رب اور مشکل کشا کے، باقی معنوں میں باس، چیف، بڑے، ہاں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، مولا کے 14 معنی ہیں۔ تو کہنے لگے میں اس کو دیکھوں، کبھی وہ خط دیکھوں کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، کس ہوٹل میں ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بڑی راحت پہنچی۔ میں نے اس کو کام دے دیا لکھنے کا۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کئی عرصے کے بعد وہ کام، اس نے کہ رابطہ کرتا ہوں۔ اس نے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی کام فی الحال ذرا میری مصروفیت ہے، میرا سکول ہے، اس میں میرے باس آئے ہوئے تھے، لمبا چوڑا خط ملا، پھر میں وہاں گیا، پھر ان کی برکتیں تھیں،
پھر وہ ہوا. میں نے کہا بھی چلو آپ کو برکت حاصل ہو گئی، اب احتیاطاً کام واپس دے دو. وہ ہم نے واپس لے لیا. ایک بات بتاؤں، یہ بڑوں کی بات ہے، میں نے سنی ہے. 1 2 3 4 5 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دفعہ کی آزموتا ہے. بعض اوقات میرا مولا کریم، اللہ کریم کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے اس کو کوئی خدمت سونپ دیتے ہیں اور وہ اس کو سعادت سمجھ کے کرتا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو نہیں، اس کی نسلوں کو مالا مال کر دیتے ہیں. اور بندہ بڑی مرادیں مانگتا ہے کہ مولا مجھے یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے. بڑے وظیفے کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. ان وظائف کی برکت سے، اس مانگنے کی برکت سے اللہ پاک اسے کوئی خدمت دے دیتے اور اس پہ وہ سعادت سمجھتا ہے. اور کئی لوگ دیکھیں انہوں نے بوجھ سمجھا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ میری آپ کی کچھ نہ بچا، کچھ نہ بچا، کہتے ہیں کخ نہ بچا، بوجھ سمجھا. تو انسان کی ترقی کی 2 راہیں ہیں، ایک عبادت کے ذریعے، ایک خدمت کے ذریعے. اور دوسرا معالج کے علاج کو اپنی محتاجی بنا کے کہ معالج نے میرا علاج یہ کیا ہے. فرمایا کہ اگر میرا مرشد مجھے ڈانٹ دیتا تو ان کی ڈانٹ کی حلاوت کو، لذت کو میں ہفتوں اس کی لذت میں کھویا رہتا تھا. اس لذت میں کہ مجھے ڈانٹ پڑی، میری اصلاح ہوئی، اس لذت میں کھویا رہتا تھا. کس ہستی کی بات ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ اکبر. عام انسان نہیں تھے وہ، عجیب اللہ کے انوکھے بندوں میں سے تھے. انوکھے بندے تھے. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ سورج جو ہے اور چاند غروب ہو گیا. میں پریشان ہوا تو میں اٹھا اور میں نے سواری کی اور بھاگا. حضرت جہاں قیام پذیر تھے ان کے ہاں جب میں گیا تو حضرت کو میں نے خواب سنایا، میرے گلے لگے، وہ بھی روئے، میں بھی رویا، اور میں سمجھ گیا کہ سورج غروب ہونے والا ہے. جس مرید کو، جس عشق ہو نا، عشق ہو پاگل پنے کی حد تک، اس کے اندر یہ کیفیات کا ادراک ہو جاتا ہے. حضرت میرے کی وصال کے وقت، حضرت کا وصال جب ہوا، مجھے اس کے بہت سے احساسات ہونا شروع ہو گئے. عشق جب ہوتا ہے نا پھر کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں. انسان کی ترقی کی راہیں کچھ اور ہوتی ہیں. اگر انسان عیب ہی دیکھتا رہے اور دن رات یہی دیکھتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بس یہ حساب کتاب میں رہ جائے گا، اسی حساب و کتاب میں رہ جائے گا. کئی لوگوں کو دیکھا وہ صرف اسی حساب و کتاب میں رہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. دیوانے ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ کے خزانوں سے پا اور اعمال سے پا، اور ایک طرف کہتا ہے کہاں سے آ رہا ہے. تو اسی وہموں میں اور اسی پریشانیوں میں، اسی لین دین میں، اسی گناؤ چناؤ میں لگا ہوا ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ راہیں اندیکھی ہیں، عشق کی راہیں ہیں. تو میں نے عرض نہیں کیا کہ افسوس کہ شیطان عالم تھا، عارف تھا، عابد تھا، معرفت کو جانتا تھا، لیکن عاشق نہیں تھا اور اس نے خدمت نہیں کی، خادم نہیں تھا. اگر خدمت کرنے والا ہوتا نا تو بھٹکتا نا. اور خدمت وہ جس کے اندر احساس والی خدمت. تو میں نے عرض کیا
خدمت بھی وہ جو احساس والی خدمت، اس پہ اللہ کی غیبی نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے میں اس کے ترقی کے دروازے اور راہیں کھلتے ہیں۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آج جو میں نے متن پڑھا اس کا مفہوم یہی عرض کیا میں نے۔ بس اتنی بات کافی ہے۔ اگر میری آپ کے اندر سمجھ ہے نا تو اتنی کافی ہے، اور یہ کافی آج کے لیے نہیں ہے۔ بے وقوف ہے، نادان ہے وہ شخص جو آج کی بات کو سمجھ پائے اور آج کے سبق کو تو کہے واقعی یہ سبق بہت اچھا ہے اور ایسا کرنا چاہیے، کل وہ بھول جائے، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا۔ کل کو بھول جائے، آج کے سبق کو آج کے لیے سمجھے۔ وہ ایک بندے نے نا بکری کو پکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں کانوں پکڑ کے کچھ بات کر رہا تھا، اس سے کوئی سبق سنا رہا تھا۔ پھر کان چھوڑتا نا تو بکری اپنے کان جھاڑتی، تو کہنے لگا نہیں میں ایسے نہیں کروں گا۔ یہ بات تو آپ نے سنی تھی نا، اس نے کان جھاڑا، اس نے کہا اچھا تجھے سبق لگتا ہے، پکا نہیں ہوا تو اپنے کان یوں یوں کر رہی۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو ایک بندہ کہہ رہا کہ پاگل آدمی بکری سے باتیں کرتا ہے، وہ تو کان اپنا جھاڑے گی۔ اس نے کہا میں نے اس کو نصیحت کی باتیں سنی تھی نا، وہ ساری سنائی ہیں، اس نے کان جھاڑی ہے، کان جھاڑنے سے مراد ہے کہ ایک کان سے ایسے کروں گی حرکت، دوسرے کان پہ نکال دوں گا۔ کہنے کہ میں نہیں ایسا نہیں کروں گا، یہ طرح تو نے اپنے کان جھاڑے، میں اپنے کان نہیں جھاڑوں گا کہ ایک کان سے سنوں گا دوسرے کان سے نکال دوں گا، یا وہ تھوڑے عرصے کے لیے میرے کانوں میں رہے گی، اس کے بعد پھر نکل کے پھر میں ویسا تر و تازہ ہو جاؤں گا جیسے پہلا تھا۔ نہیں، نصیحت وہ ہوتی ہے جو ساری زندگی کے لیے میری منزلوں کی راہ بن جائے، نشان منزل بن جائے۔ نصیحت وہ ہوتی ہے، ترقی وہ ہوتی ہے، کامیاب شخص وہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ مجھے بھی عطا کرے، آپ کو بھی عطا کرے، اللہ پاک یہ ہم سب کو عطا کرے، اللہ پاک یہ ہم سب کو عطا کرے۔ مراقبہ، مراقبہ، ساری کی ساری توجہ کا نام مراقبہ ہے، ساری کی ساری توجہ کا نام مراقبہ ہے، اور اللہ کی ذات عالی کو حاصل کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ تلاش یار کا نام مراقبہ ہے، تلاش یار کا نام مراقبہ ہے، تلاش یار کا نام مراقبہ ہے، بس تلاش یار کا نام مراقبہ ہے۔ اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے۔ کوئی راہوں کا پتہ ہے نہیں کہ یار کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا، کوئی پتہ ہے نہیں، لیکن تمنا ہے۔ اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے۔ پتہ ہے نہیں، پتہ ہے نہیں، لیکن بس ایسے دل کے اندر تمنا ہے۔ مراقبہ اس چیز کا نام ہے۔ آج جو ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقے میں آج مراقبہ جو ہم بیٹھ کے کریں گے، اس میں اصل چیز توجہ ہے، توجہ اور دھیان ہے، توجہ اور دھیان ہے۔ نظر آ جائے تو سبحان اللہ، نظر نہ آئے تو اپنی توجہ اور دھیان کو ضائع نہ سمجھے، اپنی توجہ اور دھیان بڑھائیں، اور روزانہ اپنی تنہائی کے لمحوں میں تھوڑا سا وقت ضرور نکالا کریں، تھوڑا سا وقت۔ اور اس کی آسان چیز ترکیب یہی ہے کہ عرش الہی سے نور، سفید رنگ کا نور، بس ایسے ہو سفید رنگ کا نور جو ہے، اور بعض اوقات ہمارے حضرت فرماتے تھے سنہرے رنگ کا نور، اور نور جو ہے عرش سے میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ یہ کیفیت زبان سے نہیں، دل سے دورانی ہے، اور اسے تصور میں بیٹھنا ہے،
اور پھر تصور کمزور ہو، پھر دل ہی دل میں پھر یہ تصور دہرائیں، پھر دل ہی دل میں پھر یہ تصور دہرائیں، اس تصور میں رہنا ہے۔ دیکھو پہلے عادت ہوتی ہے، پھر عبادت ہوتی ہے۔ عادت تو بنا، کچھ جھکنا سیکھ تو صحیح، ویسے بھی ملتا جھکنے والے کو ہے، جھکنا تو سیکھ، جھکنے والے کو ملتا ہے، اور جھکنے والا پاتا ہے، اور جھکنے والا حاصل کرتا ہے۔ کیا خیال؟ کوشش کریں گے؟ اور جو مراقبے کی کیفیات ہے اکثر لوگ نہیں لکھتے، مجھے ضرور لکھ کے دیا کریں، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ مراقبے میں جو مشاہدہ ہو اس کو ضرور لکھا کریں، اور تفصیل سے لکھا کریں، اور جو سچ ہے وہی لکھا کریں، اور جو حقیقت ہے وہی لکھا کریں، اور کیفیت کو اپنا وہم نہ سمجھا کریں، لکھ دیا کریں، لکھا سچ کریں۔ مراقبے پہ روزانہ محنت کریں، روزانہ مراقبے پہ محنت کریں، روزانہ کریں گے نا، روزانہ محنت کریں۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کی لذت ایسی بڑھتی ہے اور اس کی آشنائی شناسائی ایسی بڑھتی ہے آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے اس کی لذت، اللہ اکبر۔ بعض اوقات انسان ساری رات بیٹھا رہتا ہے، اور صحابی تھے نا، ساری رات کھڑے رہے اور صبح کہا کہ اللہ کی قسم جنت اپنی پوری آراستگیوں کے ساتھ میرے سامنے ایسے سجے ہوئی تھی، اور میں بس جنت کو دیکھ رہا تھا اور اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، ایسے سامنے تھی اور میری نظر اس پہ تھی، اور میں اس پہ کیسے محو ہو جاتا، اور میں اس سے کیسے غافل ہو جاتا، میں تو اسی میں محو تھا۔ پھر مزہ آتا ہے، پھر کیفیات بنتی ہیں۔ پہلے مشق کرتے چلے جائیں، لکیر ڈال کے نا اس کے اوپر کہتے ہیں اس پہ لکھو الف۔ وہ ہمارے محلے میں ایک ہمارے کلاس والے تھے، وہ کہتے تھے الٹ، اس کا نام اب بھی الٹ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا وہ عطا اللہ کہنا اللہ الٹ، وہ الف کو کیا کہتا تھا؟ الٹ کہتا تھا، تو نا الٹ، وہ الٹ کہتا تھا۔ تو ہم الٹ سے الف پہ آئیں گے، ساری کوئی الف سیکھے ہوئے ہوتے ہی نہیں۔ تو مشق کریں، یہ نہ کہنا کہ یہ بڑوں کی خدمت تھی، بڑوں کے کام تھے، ہم کہاں وہ کہاں۔ یہ شیطان کا بڑا چکر ہے، وہ کہتے جی تو کہاں وہ کہاں، تاکہ یہ پہلا قدم اٹھائے ہی نہ، کہہ رہے وہ تھے، ہم ہیں۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے نہیں کہتا، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، کوشش ہے کریں گے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صرف 20 ووٹ لیے ہیں، 80 ووٹ لیے ہیں، اور دوسرے نے 80,000 کی لیڈ لی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہیں بھی قسمت آزمائیاں کرتے ہیں، کون سی ان کی میراث ہے سیاست، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں یہ نہیں کہتے وہ تھے ہم تھے، جی وہ تو وہ ہیں جناب، ہم تو ہم ہیں نا۔ جب آخرت کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ شیطان کا ایک پھندا ہے، یہ اس کا پرانا دھندا ہے اور بہت بڑا گندا ہے۔ یہ کہتا ہے وہ ہیں ہم ہیں، دیوانے تو شروع تو کر، اور تیرے شروع کرنے میں کریم کی شہنشاہی دیکھیں۔ فرماتا ہے جو بندہ حج کی چاہت کرتا ہے اور پیسے جمع کر رہا ہے، حج کی کوشش کر رہا ہے، حج نہیں کر سکا، قیامت کے دن ہم اسے حاجی میں شمار کر دیں گے۔ اور بعض اوقات یہاں بھی فرمائے کہ ہم ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرے گا۔ قرآن حفظ کرتا کرتا مر گیا، حافظوں میں شامل کر دیں گے۔ کوشش کی، آخرت کی کوشش کا تو یہ صلاح ہے، دنیا میں تو یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ جی ہم کہاں کر سکتے ہیں، وہ تھے ہم تھے، نہیں، یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہے۔
دھوکہ فریب ہے، تاکہ پہلا قدم ہی نہ اٹھائے، کوشش ہی نہ کرے، ٹوٹے ٹوٹے قدم اٹھائے ہی نہ لیٹو بھائی، ٹوٹے ٹوٹے قدم۔ وہی دوست تھا جو پچھلی دفعہ بھی سہ رہا تھا، وہی لیٹا تھا حسن محمود۔ تو ٹھیک ہے نا، کوشش کریں گے نا۔ اب ہم مراقبہ شروع کرتے ہیں، مراقبہ شروع کرتے ہیں تو بہت توجہ سے، اس میں نیند میں اونگ نہ جانا۔ تو میرے سامنے اونگ رہے ہیں، مراقبے میں گیا تو اس نے کہا مجھے میرے یہاں کے منتظم ہیں نا جو تسبیح خانے کے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں پنڈی سے ایک صاحب یہاں تسبیح خانے کے لیے آئے، انہوں نے کہا جی میں مہینے سوا مہینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ تھوڑا سا صبح فجر کے بعد ذکر ہے، تسبیح ہے، اس کے بعد لیٹ جائے، پھر لیٹ جائے، پھر لیٹ جائے۔ میں نے کہا میں گھر سے آیا ہوں، میں نے کہا یہاں ذکر ہوگا میں تو لیٹوں گا، سکون کروں گا۔ انہوں نے کہا نہ بابا یہاں تو کام اور ہے کوئی۔ انہوں نے کہا 4 دن کے بعد اس نے کندھے پہ رکھا، یہاں رکھتے اقامت پہ سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کے سوا یہاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دنگی آرزو نام ہے بے جا، چل یہاں رکھتے اقامت کا سر انجام ہے بے جا، عقبا کے سوا یہاں کا ہر کام ہے بے جا۔ یہ شعر ہے تو آخرت کے لیے، لیکن میں نے یہاں انہوں نے کہا آپ تو چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے گھر خدا لائے، چل۔ تو یہ تو جاگتے ہوئے ابھی روشنی میں سو رہے ہیں، تو جب روشنی بجھے گی پھر۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کو کہتے تھے شیخ النوم، نوم کہتے ہیں نیند کو، نوم، ایسے سو جاتا تھا۔ میں اس کو کبھی اٹھاتا غصے میں آتا تھا، کرو حکیم طارق تجھے تو سونے کا موقع ملتا ہے، مسجد میں آ کے میں یہی تو وقت ہوتا ہے سونے کا، غصے میں آ جاتا تھا۔ نہیں بھائی یہ وقت کہاں سونے کا، یہ تو جاگنے کا وقت ہے۔ سوچو مراقبہ دل کو جگانے کا وقت تھا، سوچو مراقبہ دل کو جگانے کا وقت تھا، اور دل کو جگاتے جگاتے ہم سو گئے، ساری رات ہم کو جگاتے رہے، جب ہم جاگے تو خود سو گئے۔ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا۔ تو مراقبہ دل کو جگانے کا وقت ہے، حالانکہ یہ جگانے کا وقت ہے، اور جاگ کے خود سو گئے۔ نہیں سونا، بلکہ اس سوتے دل کو جگانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔